سر یہ ٹیکنالوجی نے ہمیں بڑا لوگوں سے دور دور جہاں بیٹھے ہیں، مگر جو ہیومن ٹچ ہے اور جو ہیومن انٹریکشن ہے، فزیکل انٹریکشن، یا یہ اس کا فقدان ہونا، یہ بھی ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے؟ دیکھیے ہیومن ٹچ، تھینک گاڈ نسل انسانی بچ گئی، کیونکہ ہیومن ٹچ اگر براہ راست نہیں ہے تو ورچوئل ضرور ہے. اور انسان ایون پرسیپشن اور ریالٹی میں فرق نہیں کر سکتا. یعنی جو آپ سوچتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، اور جو ریالٹی میں ہوتا ہے تو ہمارا برین اس کو بھی ایک جیسا سمجھتا ہے. اچھا، میں نے ایک جگہ پہ کچھ دن پہلے پڑھا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ایز ہیومنز وی نیڈ 8 hugs ٹو سروائیو اینڈ 12 hugs ٹو اسٹے ہیپی ایچ ڈے. تو یہ تازہ ریسرچ اس کی. سے تو نہیں مل سکتا، موبائل سے تو نہیں مل سکتا. ہاں، تو اس پہ میرا سوال نہیں تھا دیکھیں، کہ آپ صرف موبائل کے ساتھ ہی تو آپ کا رشتہ نہیں ہوتا نا. ہم سب کا رشتہ انسانوں کے ساتھ جو ہمارے ارد گرد بستے ہیں، اور انسانوں کے ساتھ جو ہم سے کچھ فاصلے پہ یا دور بستے ہیں، جیسے ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے جو 74 کے گریجویٹس ہیں، میرے جو سب ساتھی ہیں، تو ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اور اس پہ سارا دن لوگ اپنا اپنا کوئی فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں. اور وہ اس گلوب کے چاروں طرف بکھرے ہوئے کوئی 250 لوگ ہیں جو سر 74 میں اکٹھے پاس آؤٹ ہوئے تھے ڈاؤ سر میڈیکل کالج کراچی سے. اب اس میں بھی تو ایک ورتھ ہے نا، لیکن جو آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، یا جو آپ کے اپنے ورک پلیس کے لوگ ہیں، ہاں یا جو محلے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ایک اچھا پرسیپشن اپنے ذہن میں بسانا، اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ حق کرنا، ہاں چھونا جو ہے، اس سے آکسیٹوسن پیدا ہوتی ہے. تو یہ آپ کہتے ہیں، ابھی آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہے، لیکن مجھے آپ کو حق کرتے ہوئے تو عرصہ دراز ہو گیا، تو اس سے آپ کو پتہ نہیں چلا نہیں، کہ اس سے حق مجھے کرنے تو سے کیا ہوتا ہے. اس سے آبویسلی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 8 تو دن کی کم سے کم سروائیول کے لیے چاہیے. لیکن جب ہمیں شعور ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں. سر میں پھر سے اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے، ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، اس میں جب ہم کارپوریٹ ورلڈ میں آتے ہیں، آفس میں آتے ہیں، تو ہم ای میلز کے ذریعے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اس کے ذریعے، پھر اس کے بعد جب ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بجائے اٹھ کے کوئی کام کرنے کے یا اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، تو ہم موبائل پہ ہی ایسا کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں. اور کئی دفعہ جو ہے ہمارا جو اپنا انٹریکشن ہے. یہ تو بہت انفارچونیٹ بات ہے نا کہ لوگ گھروں میں اوپر کی منزل سے نیچے کی منزل پہ یا ایک ہی بیڈ پہ بیٹھے ہوئے میاں بیوی بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو میسج کریں. بٹ دس از ہیپننگ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی میں کوئی خرابی ہے. آپ کو ٹیکنالوجی آپ کی آئسولیشن کو ختم کر رہی ہے، تنہائی کو ختم کر رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے بزرگ جن کے ساتھ دوسرے لوگ سوشلائز نہیں کر رہے ہوتے، تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لطیفے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ کسی نہ کسی حد تک، چاہے وہ ورچوئل حد ہو، دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ تو رہتے ہیں نا. ایک مکمل آئسولیشن، ایک کیو میں چلے جانا، ایک غار میں چلے جانا، اس کی نسبت تو بہتر ہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر روز روز ملنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ لوگوں کے لیے روز روز ملنا تھوڑا مشکل ہو گیا. جیسے لاہور پہلے 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوتا تھا، اب لاہور جو ہے وہ 40 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے، تو لوگوں کے لیے ملنا تھوڑا دشوار ہے. تو ٹیلی فون یا فیس بک یا واٹس ایپ یا میسیجنگ، یہ ایک بہت ہی اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے. اور ہمیں اس کی وجہ سے بھی گریٹیٹیوڈ میں جانا چاہیے کہ آپ سوچئے کہ اگر جیسے 1980 یا 70 کی دہائی میں لینڈ نمبر بھی چند لوگوں کے پاس ہوتا تھا، تو ہم سوائے اس کے کہ لوگوں کو جا کے ملیں، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوشلائزیشن. کبھی تو سر جا کے مل بھی نہیں سکتے، پابندیاں ہوتی ہیں. آپ فون پہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، جیسے بھی. وہ تو کوئی رستہ لوگ نکال ہی لیتے ہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ ضرور کوئی رستہ نکالیں گے.